فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین پر عثمانیہ سلطنت کا راج تھا۔ اس ٹائم میں مسلمان یہاں اکثریت میں تھے جبکہ یہودی اور عیسائی اقلیت شمار کیے جاتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ پھر اس خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا جو پہلی جنگ عظیم لڑنے والے ممالک میں شامل تھے۔ ان دو ممالک نے آپس میں ہی اس خطے کو تقسیم کر لیا۔ فلسطین برطانیہ نے سنبھال لیا۔ اس علاقے کا کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپی ممالک سے بہت سے یہودی یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ دوستو زیو ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چلتی ٹینشن تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ دونوں طرف سے میزائلوں، بموں اور بھاری بھرکم ہتھیاروں سے اٹیک کیے جا رہے ہیں اور ان ہاتھیوں کی لڑائی میں بچے، بوڑھے اور خواتین بلا وجہ نشانہ بن رہے ہیں۔ جانی اور مالی نقصان اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ عالمی قوتیں بھی چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اب بس اور نہیں۔ لیکن اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ نیتن یاہو کسی خاص مشن پر ہیں تبھی ان کی طرف سے ابھی تک سیز فائر کا لفظ یا آپشن استعمال نہیں کیا گیا۔ دوستو یہ لڑائی بہت پرانی ہے، قصور دونوں طرف کا ہے، لیکن فلسطین کی غلطیوں کی وجہ سے ہی آج وہ اس مقام پر ہیں۔ ناظرین، جب یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تو برطانیہ نے یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا، یعنی کہ دو ریاستی فارمولا جسے عربوں نے مسترد کر دیا اور اعلان جنگ کا طبل بجا دیا۔ یہودیوں کی فلسطین میں آمد و رفت کے دوران یورپی ممالک میں زائونسٹ موومنٹ زور و شور سے میدان میں تھی۔ اس تحریک کا آئیڈیا یا نظریہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، یعنی یہودی ایک مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یروشلم کا ہے اور فریق ہیں اسرائیلی اور فلسطینی۔ دونوں کا یہ کلیم ہے کہ یہ علاقہ ان کا ہے۔ 1920 سے 1940 کے دوران یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کئی لوگ اپنی جان بچا کر اس علاقے کی طرف آتے رہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والے ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین پہنچے جسے اس وقت بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا۔ برطانیہ کی پالیسیز اور یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادکاری کی وجہ سے برطانیہ اور عربوں میں تشدد بڑھنا شروع ہو گیا۔ صہیونی تحریک نے اپنے لوگوں پر مشتمل ملٹری ونگ بنا کر عربوں اور برطانوی حکمرانوں سے لڑ کر الگ ریاست کا ایجنڈا تکمیل تک پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، 1947 میں بڑھتے ہوئے تشدد اور کارروائیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ نے دو ریاستی فارمولے کا نظریہ پیش کیا جس میں فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کیا تھا۔ اس فارمولا کے مطابق ایک حصہ فلسطین کا اور ایک اسرائیل کا، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دینے کا نظریہ پیش کیا گیا۔ دوستو اس تجویز کے دو مقاصد تھے، جیوز کو ان کی اپنی ریاست دینا اور فلسطینیوں کو آزادی دینا تھا تاکہ وائلنس پر قابو پایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اسے یورپ کی کولونیزم کے طور پر دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، 1948 میں 14 مئی کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ ناظرین، اس جنگ کو النکبہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے باعث 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے آس پاس کے ممالک میں فرار ہونا پڑا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور ان کے پاس وہ علاقہ بھی ہاتھ میں آ گیا جو اقوام متحدہ کے بتائے گئے علاقے سے کافی زیادہ تھا۔ اسرائیل کو اب تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا ماں سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں کی عرب اسرائیل تنازع کی۔ اس دوران کئی یہودی عرب سے اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں عرب اور اسرائیل میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹ، اردن سے ویسٹ بینک اور مصر سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول بھی آ گیا۔ ناظرین، اب کہانی مڑتی ہے دلچسپ موڑ کی جانب۔ فلسطین کی ٹیریٹری میں جب اسرائیل کو کنٹرول ملا تو اس کے ساتھ ہی وہ فلسطینیوں پر بھی حکمرانی کرنے لگا جن سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔ ناظرین، 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے اٹیک کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 1982 میں اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کیا جس سے سینائی مصر کو دوبارہ واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں نکال دی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اسے مقبوضہ علاقہ مانتی ہے۔ دوستو اسرائیل پورے یروشلم کو اب بھی اپنا دارالحکومت مانتا ہے جبکہ فلسطینی یروشلم کو مستقبل میں فلسطین کا دارالحکومت تصور کرتے ہیں۔ اس وقت 6 لاکھ اسرائیلی ویسٹ بینک اور غزہ کے آس پاس مقیم ہیں۔ اسرائیل کا ایک قانون ہے کہ وہ کسی بھی یہودی شخص کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اسے ڈائریکٹ سٹیزن شپ دے سکتا ہے۔ 2007 میں غزہ میں اقتدار حماس نے سنبھالا جو فلسطینی جہادی گروپ ہے۔ حماس
हमास ने इसराइल पर रॉकेट्स के अलावा कई बार जंगी हमले किए हैं। इसराइल ने भी बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2007 से अब तक गजा का मुहासरा इसराइल ने किया हुआ है ताकि हमास को आइसोलेट किया जा सके। फलस्तीनियों का कहना है कि इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियां और ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर भारी फिजाई हमले इज्तमाई सजा के मुतरादिफ हैं, जबकि इसराइल की अवाम हमास को मोर्द इल्जाम ठहरा रही है और मौजूदा हालात की जिम्मेदार ये जमात करार दी जा रही है। दोस्तों, आइंदा हालात किस रुख मुड़ते हैं वक्त ही बताएगा, लेकिन नीचे कमेंट्स में जियो टीवी के व्यूअर्स जरूर बताएं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए जियो टीवी।